30واں پارہ سورۃ التکویر۔ تکویر کا معنی لپیٹ لینا، اس میں سورج کے لپیٹ لینے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ التکویر کہتے ہیں۔ اس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سر ان ينظر الى یوم القیامہ رعی العین فلیقرأ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت۔ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھے، جس طرح انسان آنکھ سے کوئی منظر دیکھتا ہے اس طرح وہ قیامت کے منظر کو دیکھے، تو وہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے، سورۃ تکویر، سورۃ انشقاق، سورۃ انفطار۔ ان 3 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا پورا وہ سین، وہ منظر پیش کیا ہے، گویا کہ اس کو سمجھ کے پڑھنے والا ایسے ہی ہے جیسے قیامت کو دیکھ رہا ہے۔ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ ان 6 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفخہ اولا کا تذکرہ کیا کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو منظر کیا ہوگا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ مطلب کہ قیمتی چیز ہوتی ہے کہ ذمہ دار کی، کسان کی حاملہ جانور جو اس کا اثاثہ ہوتا ہے اس کو بیکار فضول کر دیا جائے گا، بیکار ہو جائے گی، اور جنگلی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ یعنی جو وحشی تھے، جنگلی جانور ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس قدر دہشت اور خوفناک منظر ہوگا، اور سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اب انسان سوچتا ہے یار پانی کو آگ کیسے لگ جائے گی؟ پانی تو خود آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو H2O جو پانی کا فارمولہ ہے، ہائیڈروجن آکسیجن، 2 گیسیں ہیں، ایک جلتی ہے اور جلنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مالیکولز کو توڑ کے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کو جوڑا ہوا ہے تو پانی بنا ہوا ہے، ورنہ یہ دونوں گیسیں ایک جلتی ہے اور جلنے میں مدد دیتی ہے، ان کو توڑ دے گا، اور توڑنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو آگ لگ جائے گی، ایک جلے گی دوسری جلنے میں مدد دے گی۔ تو یہ سارے 71% جو ہمارے سمندر ہیں یہ آگ کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو نفخہ اولا کے وقت ہوں گی۔ انسان اس کو اگر تھوڑا سا اپنی ایک مثال کے ساتھ سمجھے کہ کمرے میں انسان بیٹھا ہو تو اچانک کمرے کی بڑی لائٹ بجھ جائے، چھوٹی لائٹیں بھی بجھ جائیں، کمرے میں پڑا ہوا سامان سارا حرکت شروع کر دے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کمرے میں چلنے والی چھپکلیاں پھٹ جائیں، ان کے پیٹ پھٹ جائیں، نیچے مینڈک اور حشرات ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، اور کمرے میں پڑا ہوا پانی یا فریج اس کو آگ لگ جائے، تو کس قدر یہ خوفناک منظر ہوگا۔ یہ مثال بنتی نہیں ہے، لیکن ایک صرف سمجھانے کے لیے کائنات میں اندر نکل آئے، سورج ختم، ستارے ختم، پہاڑ، یہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو جائیں، اور جو جانور قیمتی انسان کے اثاثے ہیں وہ بھی بیکار ہو جائیں، جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور سمندروں کو یعنی پانی کو آگ لگ جائے، تو کس قدر خوفناک منظر ہوگا۔ یہ ہے قیامت کا ایک منظر جو نبی اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پھر نفخہ ثانیہ جو دوسرے نفخے کے وقت منظر ہوگا وہ بیان کیا کہ جب جانوں کو جوڑا جوڑا کر دیا جائے گا، نیک نیک کے ساتھ، بد بد کے ساتھ ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ چھوٹی بچی جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو کس گناہ میں دفن کی گئی تھی۔ عرب کے اندر یہ پہلے تھا کہ بچیوں کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، بدشگونیاں لی جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ میں تجھے دفن کیا گیا تھا۔ مطلب ہر کسی سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ وَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا، جو انسان کے رزلٹ کارڈز ہوں گے، ان کے نامہ اعمال ہوں گے، ان کو پھیلا دیا جائے گا، انسان کا کیا دھرا سارا اس کے سامنے آ جائے گا، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ یعنی یہ اوپر انسان کے چھت نظر آ رہی ہے، کمرے کی چھت اڑ جائے یا گاڑی انسان سفر کر رہا اس کی چھت اڑ جائے تو کس قدر خوفناک منظر ہوتا ہے۔ تو جب آسمان ہی اڑ جائے گا تو اوپر کیا رہ جائے گا انسان کے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُجِّرَتْ، جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب لایا جائے گا۔ یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کے جہنم کو لا رہے ہوں گے۔ اس قدر دہشت ناک جہنم ہوگی۔ ان 6 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، یعنی نفخہ اولا کی 6 اور نفخہ ثانیہ کی 6 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا عالمت نفس ما احضرت، ہر
جان لے گی وہ کیا لے کے آئی ہے، کیا اس نے حاضر کیا ہے، مطلب کہ وہاں کام آئیں گے تو پھر اپنے نامہ اعمال ہی کام آئیں گے، نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ اس کے عزیز و اقارب کام آئیں گے، الا کہ وہ مال و دولت جو اس نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا، وہ عزیز و اقارب جو اس نے نیک راہ پہ لگائے تھے یا اس کے لیے دعا کرتے رہے، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوں گے۔ ان کے نیک اعمال یا وہ مال و دولت جو اللہ کی راہ میں لگایا تھا وہ بھی نامہ اعمال میں شامل ہو جائے گا۔ تو وہ ہے عالم النفس ما حضرت، جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا، جو آگے لے کر آئی ہے۔ قیامت کے بعد وہی کام آئے گا، اور قیامت کبریٰ تو وہ ہے جو آنی ہے، اور ہر انسان کی سانسیں کٹنے کے بعد اسی کی قیامت ہے، تو اس کے بعد وہی کام آئے گا جو وہ آگے لے کر آیا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھائیں، پیچھے ہٹنے والوں کی قسم، چلے جانے والوں کی قسم، چھپ جانے والوں کی قسم، رات کے چھا جانے کی قسم، صبح کے سانس لینے کی قسم، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ وہی ایک معزز قاصد کا قول ہے، ایک عزت والے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام مراد لیے کہ ان کا قول ہے۔ یہ قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ یہ قاصد ایک معزز قاصد کا قول ہے؟ دراصل اس میں مطابقت یہ ہے کہ جس طرح یہ دن رات کا آنا جانا، سورج چاند ستارے ان کا چلنا، چھپ جانا، پیچھے ہٹنا، غروب ہو جانا، یہ سارا نظام ایک ہستی چلا رہی ہے، اس میں کوئی شیطان کا دخل نہیں ہے، کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے۔ اسی طرح وحی کے آنے میں کسی شیطان کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اور معزز قاصد لے کے آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو اس کو ماننا تسلیم کرنا من معانیت ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن افسوس ہمارے اوپر کہ ہم نے اس وحی کو یعنی قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اگر پڑھا تو اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ